اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسن محمود صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین کرام، آج کا خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں روز ٹی وی پر، جس میں ہم محرم الحرام، حضرت امام حسین کی سیرت مبارکہ اور واقعہ کربلا کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین اکرام، اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو کہ محرم الحرام ہے، اور اس مہینے میں یہ ہمیں درس دیتا ہے صبر، استقامت اور قربانی کا۔ واقعہ کربلا ہے کیا؟ اس کی حضرت امام حسین کی سیرت مبارکہ، جو واقعہ کربلا میں جو آپ کے جانثار جو ساتھی تھے، اس بارے میں ہم آج تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا یاسر اقبال توحیدی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی فیصل مجید اعوان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ دو بڑے پیارے ثناخان رسول ہیں، دونوں بھائی ہیں۔ سب سے پہلے محمد فیصل قادری، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد دانیال عرفان صاحب۔ میں تمام حضرات کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں مولانا یاسر صاحب کی طرف، اور مولانا صاحب مجھے بتائیے گا کہ اہل بیت، ہم یہ کہتے ہیں اہل بیت سے محبت، اور اہل بیت میں کون کون سے لوگ، ان سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا پہلا سوال ہی بہت اہم ہے کہ اہل بیت سے کون مراد ہیں، چونکہ اہل بیت عربی کا لفظ ہے۔ عربی میں بیت کہتے ہیں گھر کو، اور اہل کہتے ہیں والے۔ اہل بیت کا معنی گھر والے۔ اس میں تمام وہ شخصیات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں وہ مراد ہے، چونکہ ایک بحیثیت ایماندار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ہم احترام کرنا ہمارے اوپر فرض اور لازم ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سب سے پہلے آپ کی ازواج مطہرات ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں یہ امت کی مائیں ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ ہم ان کا احترام کیوں نہ کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چنا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے، آپ کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اندازہ فرمائے، حدیث کی کتابوں میں پڑھیں نا، حضرت منیب ایک صحابی ہیں، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں اسلام لانے سے پہلے کا۔ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ اپنے کسی کام اور کسی غرض سے گیا تو بیت اللہ کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جو لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے تھے۔ مشرکین آپ پر پتھر پھینک رہے ہیں، اور کوئی شاعر اور ساحر کہہ رہے ہیں، الغرض جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بچی آئی، ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا ہوا، دوپٹے سے آپ کا پسینہ صاف کر رہی ہے اور پانی آپ کو پیش کر رہی ہے، اور آپ اس کو تسلی دے رہے ہیں، کہہ رہے میری بیٹی پریشان نہ ہو، ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے دین حق کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حضور کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم اس کا احترام کیوں نہ کریں؟ ام کلثوم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، رقیہ آپ کی بیٹی ہیں، یہ وہ بیٹیاں ہیں جن کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے غسل اور کفن کے مسائل بیان فرما رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں مسلمان عورتیں جب فوت ہوتی ہیں، ان کے کفن غسل کے مسائل علماء سے آپ پوچھتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ کی غسل کے ٹائم یہ مسائل بتا رہے ہیں۔ حضرت ام کلثوم کی جب دفن کیا جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار آنسو بہا رہے ہیں، اور پھر آپ کی سب سے لاڈلی بیٹی جو سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ کی چال تو ہو بہو رسول اللہ کی چال کے مشابہ تھی۔ سبحان اللہ۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی ان کے لیے چادر بچھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، آپ کی ازواج بھی آپ کے پاس بیٹھی ہیں، اتنے میں فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلتی ہوئی آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ان کو بٹھایا اور پھر اشارہ فرمایا
اور فاطمہ نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے پاس رکھ دیے. آپ نے ان کے کان میں کوئی بات فرمائی, حضرت فاطمہ رونے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بلایا, پھر کوئی بات فرمائی تو وہ مسکرا دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا, بیٹی فاطمہ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت فاطمہ نے کہا اماں جی میں کیوں بتاؤں, اگر حضور نے آپ کو بتانا ہوتا تو اونچی آواز میں بتاتے, آپ نے تو میرے کان میں یہ بات کہی ہے, تو میں تو اللہ کے نبی کا راز نہیں بتانے والی. حضرت عائشہ خاموش ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک دن حضرت عائشہ نے پکڑ لیا حضرت فاطمہ کو, کہا تو حضور کی بیٹی ہے تو میری بھی بیٹی ہے نا, کوئی میرا بھی حق ہے تیرے اوپر, وہ بتانا پڑے گا کہ حضور نے کیا کہا تھا تیرے کان میں. فرمایا پہلی مرتبہ حضور نے میرے کان میں فرمایا, اے میری بیٹی فاطمہ, جبرائیل اس سال 2 دفعہ آئے تھے, قرآن کا دور میرے ساتھ کیا, اور مجھے لگتا یہ ہے کہ دنیا سے جانے کا میرا وقت قریب آ گیا. جب میں نے یہ بات سنی لامحالہ مجھے آنسو آئے. کوئی بھی بیٹی باپ کی جدائی پہ روتی ہے, اور جب بیٹی فاطمہ الزہرا جیسی ہو اور بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہوں تو رونا کیوں نہ آئے. پھر جب آپ نے میری بے قراری دیکھی تو دوبارہ مجھے بلایا اور فرمایا, اے میری بیٹی, مجھے اللہ سے امید ہے کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے جنت میں تیری ملاقات میرے ساتھ ہوگی. سبحان اللہ. ہم ان کا احترام کیوں نہ کریں؟ آپ کے بیٹے قاسم کا احترام کیوں نہ کریں جی, جن کے نام سے میرے نبی کی کنیت ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بیٹے ابراہیم جو حضرت ماریہ کے وطن سے ہیں, وہ بیمار ہیں, عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیغام آیا جی ابراہیم کی طبیعت بڑی خراب ہے. حضور چل پڑے اور ہم بھی ساتھ ہو گئے. حضرت انس کہتے ہیں میں جلدی سے اس گھر میں گیا جہاں حضرت ابراہیم کو دودھ پلایا جاتا تھا, چونکہ وہ لوہار کا گھر تھا, لوہے کا کام کرنے والے. تو میں جلدی سے گیا, کوئی دھواں وغیرہ نہ ہو, حضور تشریف لا رہے. حضور تشریف لے گئے, ابراہیم کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دیا گیا, اور ان کی سانس اکھڑ رہی تھی. اور میرے نبی فرما رہے تھے آج دل بڑا غمگین ہے, آج آنکھوں میں آنسو ہیں. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ, تیری جدائی کی وجہ سے اے ابراہیم آج تیرے بابا بڑے دکھی ہیں. ہم ان کا احترام کیوں نہ کریں؟ اور آپ کا آخری بیٹا جن کا نام عبداللہ ہے, پیار سے طیب اور طاہر کہا جاتا تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کو طیب فرماتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طاہر فرماتے. جن سے اللہ کے نبی اتنا محبت کریں اپنی اولاد سے, وہ سب اہل بیت میں سے. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. اچھا, مفتی فیصل مجید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھے بتائیے کہ واقعہ کربلا, اس کے اہم پہلو پہ آپ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو حسن بھائی آپ کا شکریہ, آپ نے اتنے اہم پروگرام پہ ہمیں مدعو کیا. واقعہ کربلا کے حوالے سے اگر میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں تو بنیادی طور پہ واقعہ کربلا کو مختلف پس منظر سے دیکھا جاتا ہے. بعض اوقات تاریخی پہلو کہا جاتا ہے, بسا اوقات اس کو واقعاتی پہلو سے دیکھا جاتا ہے. لیکن دراصل واقعہ کربلا جو ہے وہ تعمیر حریت فکر کا استعارہ ہے. یعنی آپ کی حیات کی تعمیر میں حریت کیا معنی رکھتی ہے, اس کا ایک اہم ترین پہلو ہے. آپ اپنے پروگرام اپنے کاز کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں, اس میں کیا کیا چیزیں پیش آمدہ ہو سکتی ہیں, اس کا عملی نمونہ ہے. آپ کے جذبوں کی صداقت, آپ کی قربانی, آپ کے قدموں کا اٹھنا, اور اس میں جو ڈیسیژن آئیں گے آگے اس سے پلٹنا ہے, مصلحت لینی ہے, یا جو فیصلہ لے لیا ہے اس پہ عمل کرنا ہے. یہ سارے پہلو واقعہ کربلا میں. لیکن جب ہم جناب امام علی مقام کے خطوط کو آپ کے میدان کربلا میں, نینوا کے اندر, ضیاء اللہ کے اندر, یا جتنے مقامات وہاں پیش آتے ہیں, آپ کے خطبات کو, آپ کے خطوط کو, آپ کی گفتگو کو دیکھتے ہیں تو 4 پہلو ہمیں بڑے واضح نظر آتے ہیں. پہلا پہلو جو امام علی مقام کا واقعہ کربلا میں نکلنے کا ہے یا وہاں سے اخذ شدہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کتاب و سنت کی عملی ترویج کے لیے, یا جو آپ کو محسوس ہوا اس فکر میں کجی کمی ہے, آپ اس کے لیے نکلیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حسین منی و انا من حسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو یہاں ایک بڑا لطیف نقطہ ہے, حسین منی, یہاں پہ تو نسبی تعلق ہے کہ حسین میرے نسب سے ہے.
لیکن وَأَنَا مِنْ حسین سے کیا مراد ہے؟ تو میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اسلام پہ آنچ آنے لگی تو تم دیکھو گے کہ حسین میں نور نبوت روشن نظر آئے. سبحان اللہ. تمہیں معلوم ہوگا کہ اس کے اندر نبوت کا وہ خون دوڑ رہا ہے، یہ مصلحت پہ اصولوں کو قربان نہیں کرے گا. دوسرا پہلو یہ ہمیں نظر آئے گا کہ اسلام کا نظام عدل جب کبھی ڈگمگائے گا تو حسین میدان میں آتا ہوا نظر آئے گا، اس کے لیے میدان میں آئیں گے. تو بات لمبی ہو جائے گی. ام فضل کا واقعہ وہاں موجود ہے کہ آپ کو جب خوشخبری دی گئی، خواب میں تعبیر میں بتلایا گیا کہ حضور آپ کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں گرا ہے، تو آپ نے بتلایا کہ آپ حضرت فاطمہ کی بطن سے پیدا ہونے والے بیٹے کو پالو گی، پرورش آپ کے ذمہ آئے گی. اور پھر جب خواب میں آپ نے روتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، بتلایا کہ مجھے وہ مٹی دکھائی گئی ہے جہاں پہ جناب امام علی مقام کی شہادت ہوگی. تو ہمیں لگتا یہ ہے کہ اسلام کے نظام عدل کے لیے میدان میں جناب امام علی مقام آئیں گے. تیسرا پہلو ہمیں یہ ملتا ہے آپ کے خطبات سے، آپ کی وہاں پہ باتوں سے، آپ کی جتنے بھی وہاں پہ جو گفت و شنید ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی، اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بھی کبھی اصول سامنے آئیں، نظریات سامنے آئیں، تو امام علی مقام یہ پہلو کربلا میں دیتے ہیں کہ مصلحت پہ اصولوں کو قربان نہیں کیا جائے گا. اور چوتھا پہلو آپ کے کربلا سے ہمیں یہ اخذ ہوتا ہے کہ دینی نظریات پہ، دینی معاملات پہ اگر قربانی کا وقت آئے، اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کرنا ہے. عملی لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پہلے پیش کرے گا، بنیاد کی اینٹ بنے گا، اور جب وہ یہ کہے گا کہ میرا ساتھ چھوڑ جاؤ تو ساتھی بھی ایسے میسر آئیں گے کہ کوئی بھی اٹھ کر نہیں جائے گا. جب آپ نے چراغ بجھایا اور کہا کہ مجھے جو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے اختیار ہے، میں مطلوب ہوں. امام علی مقام کے الفاظ یہ ہیں، میں مطلوب ہوں، میں اپنی شخصیت کو پیش کرتا ہوں، لیکن جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کے جو ہم نوالا ہم پیالہ موجود ہیں، کسی میں بھی اتنی ضرورت نہیں ہوئی کہ آپ کو چھوڑ کے جائے. تو لیڈر ایسا ہو جو خود کو پیش کرے. تو یہ چار بنیادی پہلو ہمیں جو ہے واقعہ کربلا سے ملتے ہیں. بہت سارے اور بھی ہیں، بہت سارے لوگوں نے، ایون کہ مسلم دنیا میں تو ہم پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایک بڑا ذخیرہ ہمیں ملتا ہے. آپ مستشرقین کو دیکھیں گے، این میری شامل کہتی ہیں کہ واقعہ کربلا سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے، آپ ایک نظریہ بنا لو، اس نظریے سے پلٹنا نہیں ہے تو آپ امام حسین کی شخصیت کو دیکھو. واہ واہ کیا بات ہے. منقبت کی طرف چلتے ہیں. فیصل سے گزارش کرتا ہوں کہ منقبت پیش کریں. حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح. حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. جانے بطول کے سوا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. قطرائے قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. قطرائے آب کے بغیر
اتنے گلاب ریت پر، اور پیاسا حسین کو کہوں، پیاسا حسین کو کہوں، اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں، اتنا تو بے ادب نہیں، لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی کا کام تھا، آل نبی کا کام تھا، آل نبی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت۔ کون کہتا ہے پانی کو ترستے تھے حسین، کون کہتا ہے پانی کو ترستے تھے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی۔ بے شک۔ اچھا علامہ صاحب مجھے بتائیے گا، یاسر صاحب حضرت امام حسین کی سیرت کے بارے میں اس پہ روشنی ڈالے، پھر ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کی سیرت، آپ کے کردار کو بیان کرنا یہ کوئی چند گھنٹوں کی بات تو ہے نہیں، زندگی گزر جائے تو امام علی مقام کی سیرت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس میں چند پہلو آپ کے سامنے مختصراً عرض کرتا ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ سیدنا حسین کون ہے، کون حسین، تو میں یہ جواب دوں گا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدہ فاطمہ کے لال تک دنیا میں اور کوئی حسین نہیں آیا۔ دیکھیے سب نے دعویٰ کیا ہے، معذرت کے ساتھ قطع کلامی کا، کہ سب نے دعویٰ کیا ہے، کسی نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں حسین ہوں۔ بے شک۔ حسین اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بھیجا ہے۔ یہ وہ حسین ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے
تو میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے اور حضرت سیدنا حیدر کرار سے فرمایا ارونی ابنی، میرا بیٹا تو مجھے دکھاؤ. یہ نہیں فرمایا اپنا بیٹا دکھاؤ، فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ. حضرت حیدر کرار نے حسین کو اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا. آپ نے پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا جی سمیتہ حرب، میں نے اس کا نام جنگجو رکھا ہے. چونکہ سیدنا حیدر کرار خود بہادر تھے نا، وہ چاہتے تھے کہ اسی طرح کا بہادر میرا بیٹا ہو. آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام میں نے حسین رکھا ہے. اب چونکہ تفصیل کا وقت نہیں، حضرت سیدنا حیدر کرار نے بڑے بیٹے کا نام بھی حرب ہی رکھا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے حسن رکھا. چھوٹے کا تبدیل کر کے حسین رکھا، تیسرے کا نام تبدیل کر کے محسن رکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی جانب دیکھا تو وہ مسکرائے اور فرمایا دل ہی دل میں کہ یا رسول اللہ میرے تو تینوں نام آپ نے بدل دیے. حضور نے مسکرا کر فرمایا پتہ ہے میں نے اپنے ان تینوں بچوں کا نام ہارون علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے نام کے ساتھ ملا کر رکھا ہے. ہارون علیہ السلام کی 3 بیٹے شبر، شبیر اور مبشر، حسن، حسین اور محسن، میں نے ان کے ساتھ ملا کے نام رکھا ہے. پھر یہ دنیا میں آنے کے بعد پہلی غذا جو ان کے پیٹ میں گئی ہے وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب گیا ہے. سبحان اللہ. یہ کوئی عام لعاب تو ہے نہیں، کڑوے کنویں میں گیا تو کنواں میٹھا ہو گیا. حیدر کرار کی دکھتی ہوئی آنکھ پہ لگا تو شفا مل گئی. حضرت جابر کے سالن کے اندر جو لعاب ملا تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کو کھانا پورا کر دیا. یثرب کی مٹی کے ساتھ جو لگا یہ لعاب تو مدینہ الرسول بن گیا. وہ لعاب سیدنا حسین کے پیٹ کے اندر گیا ہے. پھر وہ حسین اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تقریباً 6.5-7 سال کا عرصہ ہی انہوں نے گزارا ہے، لیکن بڑی موج کے ساتھ گزارا ہے. کبھی حضور کے کندھے پہ، کبھی سجدے میں حضور ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ سوار ہو جایا کرتے تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق کے دن آ رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ حسین نبی پاک کے کندھے پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں. وہ دیکھ کر نہ رک گئے اور فرمانے لگے نعم المرکب رکبت یا غلام، اے بچے آج تو بڑی عمدہ سواری پہ سوار ہو کے آتا ہے. کائنات ترستی ہے ان کے قدموں کو چھونے کے لیے اور تو مزے سے کندھے پہ بیٹھ کے آ رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ونعم الراکب یا عمر، یہ صرف سواری بے مثال نہیں، کندھے پہ بیٹھا حسین بھی بڑا بے مثال. لیکن آپ سجدے کو بھی طول دیتے تھے، سجدے کو بھی ذرا. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں نا تو صحابہ کہتے ہیں کہ سجدہ اتنا طویل ہوا کہ ہمیں تو ڈر ہو گیا کہ پتہ نہیں کوئی حادثہ ہو گیا یا شاید وہی آ رہی ہے. ایک صحابی کہتا ہے میں نے تھوڑا سر اٹھا کے دیکھا بھی، کافی دیر جو گزر گئی کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، تو میں نے دیکھا کہ حسین حضور کی پشت پہ ہے. میں نے کہا خیر ہے، یہ رب جانے اور رب کا نبی جانے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جو اتنا طویل سجدہ پہلے کبھی ہوا نہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ میرا بیٹا میری پشت پہ آ گیا تھا، مجھے اچھا نہ لگا کہ میں اس کو یہاں سے اتاروں، اس لیے میں نے سجدہ لمبا کر دیا. ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور حسن اور حسین یہ دونوں شہزادے تقریباً 1 سال کا فرق تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یہ دونوں ادھر سے چل کے آ رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے حضور کا رخ لوگوں کی طرف ہے اور لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. باقی لوگوں نے نہیں دیکھا کہ بچے آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ دونوں بچے آ رہے ہیں اور پاؤں ان کے تھوڑے لڑکھڑا رہے تھے جو بچے تھے. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، خطبہ چھوڑا، ممبر سے نیچے اترے اور ایک طرف حسن کو اٹھایا، دوسری طرف حسین کو اٹھایا، اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا. 2 جہاں کے سردار جن کے لیے خطبہ روک دیتے ہوں وہ کتنی شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے جیسے ابھی ہمارے عزیز کہہ رہے تھے نا، میں ان کو پیاسا کیسے کہوں، میں اس کو پیاسا کیسے کہوں جس نے نبوت کی زبان چوسی ہو. میں اس حسین پہ قربان کیوں نہ جاؤں جو نبوت کی گود میں لوریاں لیتے ہوئے دنیا کے اندر پروان چڑھا ہو. میں اس حسین کے بارے میں کیوں نہ اس کو سلام پیش کروں کہ حضرت فاروق اعظم کا دور ہے نا. ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، عبداللہ بن عمر جو عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین سے ملاقات کرنی ہے اپنے والد صاحب سے. عمر نے فرمایا کہ ان کو کہو ابھی اجازت نہیں ہے، بعد میں آنا. وہ واپس ہوتے ہیں، ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی آ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی، مجھے کہاں دیں گے. وہ وہیں سے واپس ہو گئے. اتفاقاً دوسرے تیسرے دن حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے کہا شہزادے کبھی آئے نہیں ہو کافی دنوں سے. کہا امیر المومنین میں تو کل ہی گیا تھا، لیکن آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو روک دیا
تو میں وہیں سے واپس چلا گیا. جب عبداللہ کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کہاں ملے گی؟ عمر نے فرمایا حسین تو کبھی اپنا موازنہ میرے بیٹے عبداللہ کے ساتھ نہ کیا کر. عبداللہ عمر کا بیٹا ہے اور تو رسول کا بیٹا ہے. سبحان اللہ. انت حق بالاذن من ابن عمر. ابن عمر کو تو روکا جا سکتا ہے لیکن نبی کے بیٹے کو کوئی نہیں روک سکتا. آج جو ہمیں عزت ملی ہے یہ اللہ نے دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے کی وجہ سے. بے شک سبحان اللہ. اچھا مجھے بتائیے گا کہ فیصل صاحب آج کل ہر بندے کو ہم دیکھتے ہیں جی جیسے کہتے ہیں جی ہم حسینی ہیں لیکن ہم اس پر عمل بھی کر رہے ہیں کہ واقعی ہم حسینی ہیں لیکن معذرت کے ساتھ ہم ان طریقوں کے اوپر چل رہے ہیں کہ جو کہ بالکل اسلام میں ہے ہی نہیں. بے شک. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے جی. حسین دراصل امام علی مقام کا جو نظریہ یا فکر ہے اصل میں تو حسینی وہ ہے جو اس فکر کا امپلیمنٹ کرتا ہے اپنی ذات پہ اپنی سوچ پہ اور اپنے پورے عمل اور کردار پہ ہے. مثال کے طور پہ مولانا یاسر صاحب عرض کر رہے تھے کہ امام علی مقام تو وہ ہیں کہ جن کی تحنیک سے لے کر اذان عقیقے تک پیغمبر کائنات نے کی ہے. آپ کے کانوں میں وہ اذان جو ہے وہ نبوت کی زبان سے ہے. اب اس اذان کا اثر کیا ہے کہ 9 یا 10 محرم کو میدان جنگ ہے اور برپا ہے جنگ اور دشمن جو ہے وہ آپ پہ بپا ہوا تلا ہوا ہے. اس موقع پہ بھی ایک صدا بلند ہوتی ہے کہ تھوڑا وقت دے دو ہم نماز ادا کریں. تو آج اگر حسینی فکر کو امپلیمنٹ آپ کرنا چاہیں تو آپ خود کو اس آئینے میں تول لیں, دیکھ لیں کہ ہم حسینی ہیں. حسین کسی فرقے کسی ذاتی فرد کی جاگیر نہیں ہے. حسین تو ہر اس شخص کا ہے جو حضرت حسین کے نظریات کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے. اگر وہ اس میدان کے اندر بھی نماز کو نہیں چھوڑتے ہیں, اس میدان کے اندر بھی ان نظریات سے اپنا قدم پیچھے نہیں کرتے ہیں, اس میدان کے اندر بھی حضور کی شریعت کا مکمل لحاظ رکھتے ہیں, اس میدان کے اندر بھی اپنے قدم پیچھے نہیں لیتے ہیں, تو آج بھی حسینی وہی ہوگا جو ان نظریات کا پاس کرے گا. معذرت کے ساتھ ہم چند دن یا چند اوقات اپنے آپ کو مختلف معاملات میں ملوث کر کے یہ کہیں کہ ہم حسینی ہیں تو یہ حسینی فکر سے بغاوت ہے. اصل امام علی مقام کی فکر تو یہ ہے کہ نظریات کی بقا کے ساتھ ان کا مکمل آپ پریکٹیکل بھی کر کے دکھائیں تو وہ حسینی فکر ہے. اگر اس پہ کوئی پورا چلتا ہے تو وہ بالکل اس کا اہل بھی ہے, اور نہیں چلتا ہے تو وہ برائے نام ہے, اس کا حضرت امام علی مقام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یاسر صاحب مجھے بتائیے گا کہ ادھر 72 اور ادھر ہزاروں کی فوج, کیا ڈر تھا کہ وہ 72 سے بھی ہزاروں کا مقابلہ؟ آپ تھوڑا پیچھے جا کے دیکھیں نا, غزوہ بدر میں 313 تھے اور مقابلے میں 3 گنا بڑا لشکر تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ رعب عطا فرمایا. اسی حسین کے بابا سیدنا علی حیدر کرار بدر کے اندر مبارزت کے لیے گئے. مبارزت پہلے چھوٹی جنگ ہوتی, 2-3 بندے سامنے آتے تھے اور وہاں انہوں نے للکارا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حیدر کرار کو جو رعب اور فتح عطا فرمائی تھی وہی اللہ تعالیٰ نے خیبر کے موقع پہ بھی عطا فرمائی. خیبر کے موقع پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرحب للکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا قد علمت خیبر انی مرحبو, سارا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں اور میں 100 بندوں کے ساتھ تنہا کافی ہوتا ہوں. اس کے مقابلے میں اسی حسین کے بابا علی حیدر کرار جاتے ہیں اور فرماتے ہیں ان الذی سمتنی امی حیدرا, میرا نام بھی پھر میری ماں نے حیدر رکھا ہے. جب حیدر میدان میں دھاڑتا ہے نا پھر مرحب جیسے گیدڑ میدان چھوڑ جاتے ہیں. تو آج حسین آخر حیدر کرار کا بیٹا ہے نا, آج اس کی رگوں میں حیدر کا خون ہے اور اس کے وجود میں فاطمہ کا دودھ ہے, اور حسین کے نسب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاخون دوڑ رہا ہے. میں کہتا ہوں حسین وہاں پہ کوئی نعرہ نہ بھی لگاتے نا, حسین کا میدان میں اتر جانا ہی دشمن کی موت. حسین کا میدان میں اتر جانا ہی دشمن کی موت. اچھا یہ دیکھیں نا کہ یہ دونوں میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک طرف کوئی کفر ہو اور ایک طرف اسلام ہو. اگر دیکھا جائے تو دونوں ہی مسلمان تھے. اب جب اگر ہم بات کرتے ہیں یزید کی, یزیدی فوجوں کی, تو وہ بھی جب حضرت امام حسین جب خطبہ دیتے انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہماری نماز کو دیر ہو رہی ہے, جمعے کو دیر ہو رہی ہے, آپ جلدی سے خطبہ دیں. تو اس کے لیے کوئی خالی مسلمان ہونا, ہم کیا اس نظریے کو کس اس سے دیکھتے ہیں؟ قرآن مجید میں مسلمان جو ہے صرف خالی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى وَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. فرمایا اگر ایمان والوں کی 2 جماعتیں لڑ پڑیں تو صلح کرو,
لیکن ایمان والوں کی ایک جماعت اگر بغاوت پہ اتر آئے تو فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، اس وقت تک اس کے ساتھ لڑائی لڑو جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ کر نہ آ جائے۔ چنانچہ امام علی مقام حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت جو حکومت ہے میں اس کی بیعت نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ وہ اس کی اہل نہیں ہے۔ دیکھو ان کے والد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حق مانا تو بیعت بھی کر لی، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، لیکن جس کو نہیں مانا فرمایا گردن کٹ تو سکتی ہے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، چاہے وہ تکبیر کی صدائیں کیوں نہ بلند کرتا ہو، چاہے وہ ایک نمازیں کیوں نہ پڑھتا ہو، لیکن اگر بغاوت کرے گا تو اللہ کا حکم ہے کہ اس کے ساتھ قتال کرو جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس لوٹ کرنا ہے۔ چلتے ہیں جی ناظرین کرام محمد دانیال عرفان کی طرف اور منقبت سنتے ہیں جی۔ 10 محرم بوقت شام حسین، 10 محرم بوقت شام حسین، زخم ہی زخم تھے تمام حسین، زخم ہی زخم تھے تمام حسین۔ ذرا سوچو ذرا سوچو سوچو ذرا سوچو وہ کون تھا کیا تھا جس نے رکھا تھا ان کا نام حسین، جس نے رکھا تھا ان کا نام حسین۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر۔ کیا جاتا تھا کیا جاتا تھا کیا جاتا تھا آپ کی خاطر لمبے سجدے کا اہتمام حسین، لمبے سجدے کا اہتمام حسین۔ ماشاءاللہ۔ اور پیاس کہتی تھی، پیاس کہتی تھی، پیاس کہتی تھی مجھ کو پی لیجئے، پر صبر کہتا تھا
خود کو تھام حسین صبر کہتا تھا خود کو تھام حسین 10 محرم کو 10 محرم کو 10 محرم کو دن نہیں ہوتا شام ہوتی ہے صرف شام حسین شام ہوتی ہے صرف شام حسین ماجد بے نوا ماجد بے نوا ماجد بے نوا کی جانب سے کہیے نانا سے بھی سلام حسین کہیے نانا سے بھی سلام حسین زخم ہی زخم تھے تمام حسین ماشاء اللہ بہت مجھے بتائیے گا کہ محرم الحرام کی کیا اہمیت ہے اسلامی تاریخ میں؟ محرم الحرام چونکہ ہجری سال کا یہ پہلا مہینہ ہے اور یہاں سے سال کا آغاز ہوتا ہے. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جب سے اللہ نے یہ کائنات بنائی اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے. منہا اربعۃ حرم ان میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت اور عزت عطا فرمائی. ان حرمت والے مہینوں میں ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے. جب سے یہ کائنات بنی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت عطا فرمائی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے عاشورے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا جی اس تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمہاری بنسبت ہمارا تعلق زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشورے کا روزہ رکھا صحابہ اکرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا. اب مدینہ میں ہوتا کیا تھا کہ 10 محرم کو اللہ کے پاک نبی کا بھی روزہ سارے صحابہ کا روزہ اور یہودیوں کا بھی روزہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں ساتھ 9 کا بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں سے ہماری پہچان الگ ہو جائے. تو محرم الحرام کی فضیلت اس وقت سے ہے. اور اب جب واقعہ کربلا پیش آیا تو اب تو ایک بہت بڑا محرم کا یہ پیغام بھی ہے کٹا کر گردنیں بتلا گئے کربلا والے غیروں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. کہ اہل ایمان کی گردن کٹ تو سکتی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتی. یہ بہت بڑا محرم الحرام کا پیغام ہے. اچھا کیا میسیج دینا چاہیں گے جی آپ کربلا کے حوالے سے؟ اچھا شارٹ سا واقعہ کربلا کو شارٹ سا آپ ذرا بیان کیجیے گا. اچھا واقعہ کربلا اب یہ 2 سوال ہو گئے. ایک تو یہ کہ واقعہ کربلا شارٹ سا کیا ہے. واقعہ کربلا مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب آپ کے بیٹے کی خلافت کا مسئلہ آیا تو امام عالی مقام نے اس کو قبول نہیں کیا.
اور پھر جب وہ پیغام مدینہ میں پہنچا تو آپ نے اس سے دستبرداری کا اظہار کیا، اور پھر یوں یہ 8 ذی الحج یا 6 ذی الحج کو اس واقعے کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ پھر آپ مدینہ سے نکل کر مکہ تشریف لے گئے، اور مکہ سے پھر یہ آہستہ آہستہ سفر اس کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے آپ نے مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا، وہاں کے حالات دیکھیں۔ اب ان کے ساتھ جو مس ہیپ ہوا وہاں پر، پہلے ان سے ان کی بیعت کا، ان کی رائے کا، ان کے احترام کا پورا ایک معاملہ جو ہے وہ رچا گیا، اور جب پھر ان کے لیے وہ زمین تنگ کر دی گئی تو انہوں نے وہ پیغام وہاں سے بھیجا کہ اب معاملہ الٹ ہو گیا۔ اب 2 پیغام مکس ہو گئے، ایک پہلے والا بھی آ گیا کہ لوگ آپ کے حق میں ہیں، 12,000 یا 18,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ بیعت کے لیے تیار ہیں، اور دوسرا پیغام بھی جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا، ایک وقت وہ ہے کہ ان کو پناہ دینے کے لیے کوئی گھر میسر نہیں ہے، اور پھر عبید اللہ بن زیاد اور دیگر معاملات جو ہے وہاں پر وہ پیش آنا شروع ہوئے، اور پھر امام علی مقام نے رخت سفر باندھا۔ پھر آپ کے روکنے والے بھی بڑے اجلا لوگ ہیں، جن میں محمد بن حنفیہ ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، دیگر لوگ ہیں جنہوں نے روکا اور بتلایا کہ کوفہ والے وفا نہیں کرتے تو آپ مت جائیے۔ پھر آپ وہاں پہنچے، مقام مختلف مقاموں سے ہوتے ہوتے حور بن یزید، عمر بن سعد سے آپ کا مسابقہ ہوا، اور پھر 10 محرم کا واقعہ پیش آیا۔ 3 دن ہے، بسا اوقات بعض روایات میں ہے مختلف دن آپ سے اس سے زیادہ تعداد میں پانی بند رہا، اور پھر میدان کربلا میں آپ کا جو عظیم سانحہ شہادت کا پیش آیا۔ یہ تو ایک مختصر سا تجزیہ ہے۔ رہی بات کی اس واقعہ کربلا سے پیغام کیا جاتا ہے، کیا پہلو ہم برآمد کر سکتے ہیں امت کے حوالے سے، تو میں اگر ان کو پوائنٹ میں تقسیم کروں تو سب سے پہلا جو ہمیں سمجھ آتا ہے امام علی مقام کا، کہ امام علی مقام نے پہلا درس یہ دیا ہے کہ جذباتیت سے ہٹ کر دور اندیشی کو استعمال کیا جائے۔ آپ مدینہ میں ہیں، آپ تک یہ پیغام پہنچتے ہیں کہ وہاں آپ کے لیے زمین ہموار ہے، تو کوئی بھی لیڈر یہ چاہے گا کہ میں جاؤں اور میری واہ واہ ہو اور میں وہاں پر جا کر سیٹل ہوں اور میرے لیے ایک مقام میسر ہے تو میں چلا جاؤں وہاں پہ۔ امام علی مقام خود نہیں گئے، دور اندیشی کو محسوس کرتے ہوئے آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ ایک پہلو تو یہ ہے، کسی بھی حالت میں کسی بھی کوئی بھی ایسا پہلو آپ کے سامنے پیش آئے، جذباتی پہلو ایک طرف رکھ کر دور اندیشی کا آپ اس کا استعمال کریں۔ دوسرا پہلو یہ کہ آپ نظریات پہ کتنے پختہ کار ہیں، آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے اس پہ آپ کتنے پختہ ہیں، اس پہ امام علی مقام نے بتایا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کس قدر پختہ رہ کر ہم بتا سکتے ہیں۔ تیسرا پہلو مستقل مزاجی کا ہے کہ آپ کو نینوا کے مقام سے لے کر ریالہ کے مقام، دیگر مقام پہ مختلف اوقات آپ کو آفر کی جاتی ہے، آپ واپس لوٹ جائیں، آپ یہ قبول کر لیں، وہ قبول کر لیں، آپ نے کہا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ نظریات پہ جو پختگی ہے وہ امام علی مقام کا ایک اہم ترین درس ہے۔ چوتھی چیز صبر ہے، پانچویں چیز مستقل مزاجی ہے، چھٹی چیز حلم ہے، بردباری ہے، اور عبادت پہ ڈٹا رہنا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس میدان کے اندر بھی اگر آپ نماز نہیں چھوڑتے ہیں تو اس سے پختہ نظریات اور کیا ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سبق میسر آتے ہیں کہ ہم اصولوں کو کبھی مصلحت پر قربان نہیں کریں گے، جو نظریہ رکھیں گے وہ اینڈ تک باقی اسی طرح رہے گا۔ اسی طرح اگر کبھی مصیبت پیش آتی ہے تو صبر استقامت سے اس کا مقابلہ کریں گے، یہ امام علی مقام کا ہے۔ اور آخر میں اگر میں اپنے جملوں میں تعبیر کروں تو وہاں پہ کربلا کے اندر تلواروں کی گن گرج تو تھی، سنائی دے رہی تھی، لیکن آج حسینی پیغام گونج رہا ہے۔ بے شک وہاں پر کثرت تو تھی لیکن تعداد میں جو کم لوگ تھے، آج ذکر حسینی گونج رہا ہے جو تعداد میں کم تھے۔ تو یہ نظریات کی بقا، یہ مستقل مزاجی، صبر، یہ سارے پہلو ہیں جو ہمیں کربلا سے ملتے ہیں، اور ایک حسینی ہونے کے ناطے ہمارے لیے جو راہ عمل ہے اور زندگی میں وفاؤں کا جو شعار ہے وہ یہ والا رستہ ہے۔ اچھا یاسر صاحب، دیکھنے والوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے مختصراً؟ صدیقی صاحب، یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے نا جی، در حقیقت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر طبقہ کہتا ہے مجھے محبت ہے، وجہ یہ ہے کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ جیسے میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ اس مہینے کو ہم نفرتوں کی بجائے محبت کا مہینہ بنائیں اور ہر اس نسبت کا احترام کریں جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، چاہے وہ آپ کی ازواج ہوں، چاہے وہ آپ کی اولاد ہوں، چاہے وہ آپ کے داماد ہوں یا آپ کے نواسے اور نواسیاں ہوں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہونے والا حسین ہے اس کا بھی احترام کیجیے، اور وہ امامہ جس کو نماز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے ہیں، سجدے میں جا کے رکھ دیتے ہیں، اس کا بھی احترام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے داماد بھی ہمارے لیے محترم ہیں۔ جب ہم سب کا احترام کریں گے تو
تو انشاءاللہ یہ ماہ محرم ماہ الفت اور ماہ محبت میں تبدیل ہو جائے. بہت شکریہ جی آپ کا. ناظرین کرام، اس وقت پروگرام کے آخر میں ہم چلتے ہیں محمد فیصل قادری اور محمد دانیال عرفان کی طرف، اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ سلام پیش کریں. چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کر، حسین پال کر جس نے دیا زمانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، بے نسل ہونے کا تانا دیا جو مرسل کو، بے نسل ہونے کا تانا دیا جو مرسل کو، بے نسل ہونے کا تانا دیا جو مرسل کو، خدا نے فاطمہ دے دی نسل بڑھانے کو، خدا نے فاطمہ دے دی نسل بڑھانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو. جی بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لے کر آئے، اور آپ کا بھی شکریہ. ناظرین کرام، محرم الحرام ہمیں صبر، استقامت اور قربانی کا سبق دیتا ہے. حضرت امام حسین کی جو سیرت ہے آپ نے اس کو سنا بھی، لیکن معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے پہلے گفتگو بھی کی حضرت صاحب نے، اور آپ نے سنی کہ ہم جس نظریے پر چل رہے ہیں وہ سلسلہ حسینی نہیں ہے. آج ہم نے ان ساری روایات کو زندہ رکھا ہوا ہے کہ جو کربلا میں مترادف تھی، جو ان کی اگینسٹ تھی، ہم نے آج ساری ان روایات کو زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن جن روایات کو زندہ رکھنا تھا ان کو ہم نے زندہ نہیں رکھا. ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نماز، آج اگر ہم خود اپنا تجزیہ کریں، کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ اگر آپ واقع کربلا میں جائیں تو حضرت امام حسین نے بھی جب آخری ٹائم تھا تب بھی آپ نے یہی کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں کہ میں نماز پڑھ لوں. آپ نے وقت مانگا وہ بھی نماز کے لیے. لیکن آج ہم نماز سے بھی دور اور جو اسلامی تعلیمات ہیں ان سے بھی دور ہیں. ہمیں اس بارے میں سوچنا ہے اور خود میں تبدیلی لے کر آنی ہے. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ نے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا ہے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان حسن موصدیقی کو اجازت دیں. اللہ نے